السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ العزیز حسن خاتمہ کی نشانیوں کے بارے میں چند احادیث کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، دنیا سے انسان نیکی کے ساتھ نیکی کے حالت میں اٹھایا جائے اور اچھی موت میسر ہو۔ تو اچھی موت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ہر مسلمان خاص طور پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا اور نجات نہیں ہے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چاہے وہ ولی، اور ہر ایک کی آئے گی، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے مومن مسلمان ہوں، چاہے کافر فاسق فاجر ہوں، کوئی بھی ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، تو موت ہر ایک کی آئے گی، لیکن خوش قسمت ہے، اچھی قسمت والا ہے وہ انسان جسے موت کے وقت اللہ تعالی دین پر استقامت عطا کر دے اور نیکیوں کے ساتھ نیکیوں کی حالت میں موت دے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں اچھی موت دے، اے اللہ تو ہمیں نیکی کے حالت میں موت دے، اے اللہ تو ہمیں شہادت نصیب فرما۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستو، دراصل کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے مرتے وقت، روح نکلتے وقت وہ نعمتیں مل جائیں، وہ عمل مل جائے جو عمل اچھی موت کی اور حسن خاتمہ کی، خاتمہ بالخیر کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اسے گھبراہٹ لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ اندازہ کرتا ہے کہ شاید دنیا میری چھوٹنے والی ہے، اور دنیا کے اندر اعزاء اقربا، بیوی بال بچے، مال و جائیداد چھوٹنے والے ہیں، اس لیے وہ بہت گھبراتا اور پریشان ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس وقت اپنے گناہ زیادہ نظر آتے ہوں، لیکن جب انسان صحت مند ہو جاتا ہے تو ان ساری گھبراہٹوں کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ مومن انسان یہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ میسر ہو اور اچھی موت ملے۔
اور اچھی موت کی نشانیاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہم اور آپ، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دنیا سے خاتمہ برائی کے حالت میں ہو، بدی کی حالت میں ہو، گناہ کے ساتھ ہو، بلکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ خیر و بھلائی کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر و بھلائی کے ساتھ حسن خاتمہ دیتے ہوئے اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔ خاتمہ بالخیر، خیر کے ساتھ دنیا سے اٹھنے کی بہت ساری نشانیاں قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہیں، انہی میں سے چند یہ ہیں۔ اچھی موت کی نشانی ہے، خیر اور بھلائی کے ساتھ دنیا سے رخصتی کی نشانی ہے کہ جب انسان کی موت آئے تو اس کی زبان سے کلمہ شہادت نکلتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کی زبان پر جاری رہے۔ اسی لیے پہلے درس میں بتلا چکا ہوں کہ جب ہم کسی ایسے آدمی کے پاس ہوں جس کے جاکنی کا عالم ہے تو ہمیں اسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے، اس سے کہلوانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو میسر فرمائے، آمین۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس کی آخری بات، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، گویا اس کی موت توحید پر ہو رہی ہے۔ تو موت کے وقت، روح نکلتے وقت اگر کلمہ طیبہ زبان سے نکل رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرتے وقت یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالی کی وحدانیت کا ایک زبان سے اقرار کرتے ہوئے، دل کے یقین کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، دل کے یقین کے ساتھ جو مرتے وقت کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، یعنی وہ ضرور جنت کے اندر جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو آج ہمیں یاد ہے، لیکن یہ اسی کو میسر ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ کی عبادتوں کا پابند ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر ممکن طریقے سے بچتا رہتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ
دنیا میں ان سے پوچھا جاتا کلمہ شہادت تو بتلاتے، لیکن اچانک ایسے روح نکل جاتی ہے سوتے سوتے یا ویسے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے کہ مرتے وقت زبان سے کیا نکل رہا ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھی موت کی دوسری نشانی جو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ مرتے وقت مسلمان آدمی کے مرتے وقت پیشانی پر پسینے آ جائیں۔ مسلمان آدمی، ہو سکتا ہے ایک کافر بھی مرے، اس کے سکرات الموت کی موت کے وقت جو شدت اور سختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے پسینے پر بھی، اس کے پیشانی پر بھی پسینہ آ جائے، تو ہر ایک کے پیشانی پر پسینے، مرتے وقت پسینے کا آ جانا یہ اچھی موت کی نشانی نہیں ہے۔ مومن مسلمان کی روح نکلتے وقت اگر پیشانی پر پسینے آ جائیں تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے، خراسان سے وہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے، حال چال کے لیے تشریف لائے، تو دیکھا جب ان کے پاس آئے حال چال لینے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تو وہ جاکنی کے عالم میں تھے، موت کے بالکل قریب تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پیشانی پر پسینے کافی تھے، موت کے وقت ان کے پیشانی پر پسینے کافی تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کے مرتے وقت اس کے پیشانی پر پسینے آ جاتے ہیں۔ تو مومن اور مسلمان کے پیشانی پر مرتے وقت پسینہ آ جائے تو یہ سمجھیے کہ یہ اچھی موت کی نشانی ہے، وہ مومن ہے، اور علماء کرام نے اس سے یہی مسئلہ نکالا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن چاہے رات ہو اور چاہے جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے دن کی موت مومن اور مسلمان کے لیے اچھی موت کی نشانی ہے۔ جمعہ کے دن یعنی جمعرات کی رات ہی سے لے کے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے اور پورے مغرب تک رہتا ہے، تو جمعہ کے دن یا رات میں کسی مسلمان کی موت آئے تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب لفظ مسلمان بولا جائے گا تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمان مانا جائے گا، اپنے سماجی حیثیت سے نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا ہو، نماز نہ دارد، روزہ نہ دارد، زکوٰۃ نہ دارد، توحید نہ دارد، فسق و فجور اور گناہوں میں لت پت، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ اگر جمعہ کے دن اس کا انتقال ہو گئے تو یہ اچھی موت کی نشانی ہوگی۔ مسلمان مطلب جو ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا مکمل پابند ہو، کم سے کم ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا پابند ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کا آئی کارڈ کیا ہے، پاسپورٹ کیا ہے، جو اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ تعالی کے حکموں کے آگے اس کے حکموں کو مان کر سر کو جھکا دے، شرک کو ناپسند کرے اور شرک والوں کو ناپسند کرے۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ ایک آدمی ٹھیک ہے شرک ناپسند کرتا ہے، شرک والوں کو ناپسند کرتا ہے،
لیکن خالی جمعہ کے دن مسجد کے اندر آتا ہے. رمضان میں من کہا تو روزہ رکھ لیا. نہ واجبات کا احترام، نہ فرائض کی پابندی، نہ محرمات سے بچنا. تو ایسے آدمی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیوں کر مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی مسلمان اور مومن کے مرتے وقت اس کے پیشانی پر پسینے آ جائے تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے. ایسے ہی مسلمان آدمی کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یہ اچھی موت کی نشانی ہے، حسن خاتمہ یا خاتمہ بالخیر کی علامتوں میں سے ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر. جب بھی کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے، قبر کے فتنوں سے بچا لیتا ہے. قبر کے فتنوں سے بچ جانا یہ اچھی موت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے. اچھی موت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی بھاری نشانی اللہ تعالی ہم سب کو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنی جانوں کو شہید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے. آمین. میدان جنگ میں قتال اور جنگ کرتے وقت شہید ہو جانا یہ اچھی موت کی نشانی ہے، کیونکہ شہداء کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث رسول کے اندر بھی. انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ شہیدوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرا بندہ تو کیا چاہتا دفنانے کے بعد؟ وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا میں دوبارہ واپس کر دے، میں جاؤں اور تیری راہ دین کے اندر پھر سے شہید ہو کر کے آؤں. تو میدان قتال میں، میدان کارزار میں شہادت ملنا یہ اچھی موت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عند ربہم یرزقون، شہداء اپنے رب کے پاس رزق پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے جو مہمان نوازی اور خاطرداری کا انتظام کر رکھا ہے اس سے وہ مست و مگن اور خوش رہتے ہیں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس 6 چیزیں ہیں. شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، گناہوں سے اسے دھل دیا جاتا ہے. دوسری چیز وہ اپنے قبر ہی میں جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت کے اندر یہی ہے. تیسری چیز شہید عذاب قبر سے بچا لیا جاتا، قبر کے اندر اسے عذاب، تکلیف دہ عذاب نہیں ہوگا. چوتھی چیز قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو اس وقت وہ بہت ہی امن و سکون میں ہوگا، اسے گھبراہٹ نہیں ہوگی. پانچویں چیز اس شہید کو ایمان کا زیور پہنایا جائے گا، ایمان کا زیور پہنایا جائے گا. اور چھٹی چیز حورین سے اس کی شادی ہوگی، حورین سے اس کی شادی ہوگی. اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کرے گا. یہ شہداء کا رتبہ اور شہداء کا مرتبہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، ایمان کے وطن کی خاطر نہیں، قومیت کے خاطر نہیں، ایمان کے خاطر، توحید کے خاطر، خالص اسلام کی خاطر
جو میدان کارزار میں شہادت پاتا ہے اس کی اس طرح اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرمائے گا، اور یہ شہادت پانا اچھی موت کی نشانی ہے۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت وفات پا جانا۔ جہاد کرتے وقت ایک آدمی کافر کے حملے سے شہید ہو گیا، ایک ہے شہید، ایک ہے گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، بیماری سے انتقال ہو گیا، گھوڑے سے گر کر انتقال ہو گیا، ہے نا، کافر کے وار سے نہیں، میدان کارزار میں ابھی جنگ چھڑی نہیں، لیکن وہ گھر سے جہاد کے لیے نکل گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو میدان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت انتقال کر جانا یہ اچھی موت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تعلیم دینے کی خاطر سوال کیا، ما تعدون الشہید فیکم، تم اپنے لوگوں میں کس کس کو شہید سمجھتے ہو، یعنی کون کون لوگ شہید ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہی شہید ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ شہید کس کو سمجھتے ہو بھائی؟ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے جنگ کے اندر، وہی شہید ہے۔ تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت میں شہیدوں کی سنکھیا اور شہیدوں کی تعداد بہت کم رہے گی، کیونکہ ہماری امت کے سارے لوگ کو ہو سکتا ہے یہ موقع نصیب ہے نہ ہو، تب تو ہماری امت میں بہت کم ہی لوگ شہداء پائے جائیں گے، بہت کم ہی لوگ شہید ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول تو کون لوگ ہیں جن کو شہادت کا درجہ ملے گا، جن کو شہادت کا، شہید کا رتبہ اور مقام ملے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ جو اللہ کی راہ میں وفات پا جائے، ایک ہے قتل کر دیا جائے کافروں سے، جو اللہ کی راہ میں وفات پا جائے وہ شہید ہے۔ جو طاعون کی بیماری میں وفات پا جائے، لیکن شرط ہے ایمان اور توحید، ایمان اور توحید شرط ہے۔ جو طاعون کی بیماری میں، طاعون کی کون سی بیماری ہوتی ہے؟ فلیگ، اب معلوم ہے انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ جو طاعون کی بیماری میں، یہ فلیگ یا پلیگ بتا رہے ہیں، نہیں، طاعون کی خاص بیماری ہے۔ جو طاعون کی بیماری میں وفات پا جائے، جو مومن اور مسلمان طاعون کی بیماری میں وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو پیٹ کی بیماری میں وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے، یعنی پیٹ کی بیماری اس کے موت کی وجہ بنی ہے۔ مومن اور مسلمان جس کے پیٹ کا مرض اس کے بیماری، اس کی وفات کا سبب بنا، بیماری سبب بنی ہے۔ جو ڈوب کر مر جائے، ڈوب کر، سیلاب آیا ڈوب گیا، کنویں میں گرا ڈوب گیا، تیر رہا تھا ڈوب گیا، نہا رہا تھا ڈوب گیا، اگر مومن اور توحید والا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو شہادت کا رتبہ اور مرتبہ ملے گا۔ اس طرح یہ لوگ شہید نہیں ہیں جس طرح میدان کارزار میں شہید کیا جائے، اس کو تو نہلایا بھی نہیں جائے گا، لیکن ان لوگوں کو نہلایا جائے گا۔ جو پیٹ کی بیماری میں مرے، دیوال گری مرے، یا اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں عورت مر گئی، یا طاعون کی بیماری میں مر گئے، یہ اس طرح رتبہ نہیں پائیں گے جس طرح میدان کارزار، میدان جہاد میں قتل کیا گیا مومن اور مسلمان رتبہ پائے گا، لیکن ان کو کون سا رتبہ ملے گا؟ شہادت کا رتبہ ملے گا، شہید ہونے کا رتبہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات انسان بیماریوں کو ناگوار سمجھتا ہے،
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بیماریاں رحمت ہیں، بیماریاں بھی رحمت ہیں۔ اگر اللہ تعالی بیمار کو صابر اور شاکر بنا دے، بیماری پر صبر کرنے والا اور رب کا شکر گزار، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، اس کے لیے زحمت نہیں، آزمائش ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بیماری پر صبر کرتا ہے، جائز دوا علاج کرتا ہے اور شکر بھی بجا لاتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شہادت پانا یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے، چاہے میدان کارزار میں اور چاہے شہادت کا رتبہ پائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت دے گا، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مرے، بستر ہی پہ کیوں نہ مرے، لیٹا ہے وہ دنوں رات اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگ رہا ہے، لیٹا دیوال گری مر گیا، شہادت کا رتبہ مل گیا، پیٹ کی بیماری لگ گئی مر گیا، شہادت کا رتبہ مل گیا، ڈوب کہیں اچانک گیا، شہادت کا رتبہ اسے مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یا اللہ کی راہ میں نکلنے کی توفیق مل گئی، مر گیا، اسے شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ تو ہمیشہ اچھی موت کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ شہادت مانگنا چاہیے۔ اور طاعون کی بیماری کے تعلق سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن عمر کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ طاعون کی بیماری میں انتقال ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث سنو، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے طاعون کی بیماری میں مرنا کیا ہے؟ شہادت ہے، فلک جس کو کہتے ہیں، شہادت کا رتبہ اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے مسلمان کے لیے، اور مسلمان کون ہے؟ جو توحید والا ہو، جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو اور دیگر اسلام کی بنیادوں کو انجام دینے والا ہو، اسلام کے ارکان کا بجا لانے والا ہو، ایمان کے ارکان پر یقین ہو اور اس کے تقاضے کی تکمیل کرے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی نشانی ہے پیٹ کی بیماری، پیٹ کی بیماری میں مر جانا، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبری، سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالی اپنے کسی مومن اور پکے مسلمان بندے کو بیماریاں دے کر آزماتا ہے اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے صبر اور شکر کی نعمت اور دولت مل جاتی ہے اور پیٹ جیسی بیماریوں میں وفات پا جاتا ہے، تو اسے کون سا رتبہ ملتا ہے؟ شہادت کا رتبہ ملتا ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو اس کے پیٹ نے قتل کیا، کیا مطلب قتل کیا؟ یعنی پیٹ کی بیماری اس کے مرنے کی وجہ بنی، تو وہ مسلمان اپنی قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ اپنی قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو پیٹ کی بیماری میں یعنی موت کی وجہ بنی ہو پیٹ کی بیماری، چاہے پیٹ میں کینسر ہو گیا ہو، پیٹ میں پھوڑا آ گیا ہو، یا دست آنے لگا، یا آنتیں پھٹ گئی وغیرہ وغیرہ، اگر وہ مومن و مسلمان ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اچھی موت کی نشانی ہے جو ڈوب کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ شہادت کا رتبہ پانے والے 5 طرح کے لوگ ہیں۔ شہادت کا رتبہ پانے والے 5 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو طاعون کی بیماری میں مرنے والے، ایک پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، ایک ڈوب کر مرنے والے، ایک جس پر دیوار وغیرہ کوئی چیز گر گئی،
صاحب الحدم، کوئی چیز پر ڈھا گئی، اور اللہ کی راہ میں وفات پانے والے یہ سب شہادت کا رتبہ پائیں گے۔ تو سب اچھی موت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی موت کی نشانیوں میں سے، حسن خاتمہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو خاص ہے عورتوں کے ساتھ، وہ رتبہ عورتوں ہی کو ملے گا، نفاس کی حالت میں مر جانا۔ نفاس کہا جاتا ہے پیدائش، ولادت سے، ڈلیوری سے 2-1 دن پہلے خون یا پانی وغیرہ شروع ہوتا ہے، اور لگ بھگ زیادہ سے زیادہ 40 دن بلیڈنگ رہتی ہے، خون جاری رہتا ہے، جس کو نفاس کہا جاتا ہے، جس حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا جائز نہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا جائز نہیں، مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، بنا پردے کے قرآن چھونا جائز نہیں، اور اسی طریقے سے شوہر کے لیے خاص چیز کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی۔ تو نفاس کی حالت میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے، کیونکہ حدیث ہے، حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کی زیارت کی، قال فما تحوز له عن فراشی، تو اپنے ان کے بستر سے وہ ہٹے نہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت میں شہداء کون کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل المسلم شہادہ، جو میدان جہاد میں لڑتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہی شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے پھر وہی بات ریپیٹ کی، تب تو میری امت میں بہت کم لوگ شہید ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں، انہی میں سے بتلایا والمرأۃ یقتلها ولدها جمعاء، وہ عورت بھی شہادت کا درجہ پائے گی جس کے مرنے کے سبب اس کا لڑکا بنا ہے، پیدا ہونے والا لڑکا، تو یعنی نفاس کی حالت میں لڑکا جب پیدا ہوتا تو خون جاری ہوتا، تو نفاس کی حالت میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، وہ عورت مومنہ ہے، وہ عورت مسلمہ ہے، توحید والی ہے، واجبات کے پابند ہے، تو اسے شہادت کا رتبہ اور درجہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی نشانیوں میں سے ہے 2 وجہ سے وفات پا جانا، جل کر، اور پہلو کی ایک بیماری ہوتی ہے، جل کر اگر کوئی مر جائے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر جل جائے، جان بوجھ کر دیوار گرا لے، جان بوجھ کر جا کے ڈوب جائے کہ مجھے شہادت کا درجہ ملے گا، جل کر، آگ گھر میں لگی یا کہیں لگی، بجھا رہا تھا، جل کر مر گیا، یا کسی نے اس کو جلا کے مارا، کسی نے اس کو جلا کے مارا، اگر وہ مومن اور مسلمان ہے تو اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک بیماری ہوتی ہے ذات الجنب کی، یہ پسلی ہے، پسلی کے نیچے اندر پھوڑے نکل آتے ہیں، پھوڑے نکل آتے ہیں، اس کو عربی میں ذات الجنب کہا جاتا ہے۔ تو اس بیماری میں بھی اگر کوئی انتقال کر جائے تو اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا، چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحرق شہید، جو آدمی جل کر مرے، جل گیا، تو اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصاحب ذات الجنب شہید، ذات الجنب کی بیماری والا بھی، اسے بھی شہادت کا رتبہ اور درجہ ملے گا۔ ذات الجنب کہتے ہیں کہ پسلی کے نیچے اندر سے آبلے اور پھوڑے اور پھنسیاں نکل آ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک بیماری ہے عربی میں، اس کو کہا جاتا ہے سل کی بیماری، سل کی بیماری۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالسِّلُّ شہادہ، سل کی بیماری میں مرنے والا بھی شہادت کا رتبہ اور درجہ پائے گا۔ اس آدمی کو بھی شہادت کا رتبہ اور درجہ ملے گا جو اچھی موت کی نشانی ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں یا اپنے دین کی طرف سے دفاع کرنے میں انتقال کر جائے،
اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا. وہ آدمی جو اپنے مال کی حفاظت میں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو اسے بھی کیا درجہ ملے گا؟ تو شہادت کا درجہ پانا اچھی موت کی نشانی کی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی کرنے کی نیت نہ ہو. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت میں، بچاؤ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. گھر میں چور آیا، زمین پر کسی ظالم نے غاصبانہ قبضہ کر لیا، چور کے قتل کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے کہ آ گیا گھر میں اس کے مار ہی ڈالو. زمین کے غصب کرنے والے کے قتل کی نیت نہیں ہے، آپ گئے اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے. چور کو اپنے گھر سے بھگانے کی کوشش آپ نے کی کہ چور نے حملہ کر دیا، غصب کرنے والے نے حملہ کر دیا اور قتل کر دیا، تو ایسے مومن اور مسلمان کو بھی شہادت کا رتبہ اور درجہ ملے گا، اور یہ اچھی موت کی نشانی. اسی طرح اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں جسے جان دینی پڑی تو اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتلائیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے اور میرا مال لینا چاہے، میرا مال لینا چاہے، چاہے زبردستی، چاہے چوری سے، چاہے ڈکیتی، چاہے ایک آدمی آیا میرے گھر میں، میرے مال میں، اور میرا مال وہ لینا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول اکرم لا تعطیہ مالک، اپنا مال تم اس سے مت دو، وہ ناحق بنا کسی حق کے آپ کا مال لینے آیا ہے، آپ اسے اپنا مال نہ دو. پھر وہی صحابی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول اکرم، اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگے، جنگ کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے، دوسرا اگر وہ مجھ سے مار پیٹ کرنے لگے، قتال کرنے لگے، تو اللہ کے رسول نے کہا تم بھی اس سے قتال کرو. جھگڑا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے تم پہل کرو یا ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ساتھ زبان سے گالی گلوج بھی بکو، تم بھی اس سے قتال کرو. کہتے ہیں صحابی ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میرا مال لینے آیا ہے، آپ کریں تم اسے اپنا مال مت دو. وہ مجھ سے لڑنے لگا، اب میں کیا کروں؟ سرنڈر کر کے کھڑا ہو جاؤ؟ کہا نہیں، آپ بھی اس سے لڑو، مال کے بچانے میں آپ بھی اس سے کیا کرو؟ لڑو، لیکن آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. یہ جانتے رہیے گا مال کے بچانے میں آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو کہ گالی گلوچ دو، وہ ابھی جان سے مارنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تم پہلے ارادہ کر لو، وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، وہ مجھ سے جنگ کرنے لگا، میں بھی اس سے قتال کرنے لگا، اور وہ مجھے قتل کر دیا، تب وہ مجھے جو مال لینے آیا تھا وہ قتل کر دیا، تب کیا ہوگا؟ تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس نے تمہیں قتل کر دیا اور تم اپنے مال کی حفاظت کر رہے تھے تو تم شہادت کا رتبہ پاؤ گے، تو تم کیا ہوگے؟ شہید ہوگے. پھر صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول، اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں تو شہادت کا رتبہ پاؤں گا، لیکن اگر میں اسے قتل کر دیا تو چور آیا تھا، ڈاکو آیا تھا، اگر مجھ سے وہ قتل ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا تو جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس کی موت کس حالت میں ہوئی؟ اچھی حالت میں؟ بری حالت میں نا، ناحق کسی کا مال لینے گیا تھا. لیکن ان حدیثوں کو سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جذبات میں آ کر قتل و غارت گری کا بازار ہی گرم کر دیں. ذرا سمجھیے، ہر ممکن طریقے سے آسانی اور نرمی سے اپنے مال کی ہم حفاظت، اپنی عزت کی ہم حفاظت، اپنی جان کی ہم حفاظت
کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے دل میں پہلے اس کے قتل کرنے کا ارادہ یا نیت یا پلان نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، جا رہا بندوق چلانے، چور آ گیا گھر میں، جا رہا بالکل بندوق چلانے، اور 100% 100% یقین ہو گیا ہے کہ میرے اوپر بندوق اب چلا دے، تب ہم اپنی جان بچانے کے لیے، اس کو دفاع کرنے کے لیے، قتل کی نیت سے نہیں، اس کو دفاع کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر گولی چلا پائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی اپنی عزت و آبرو اور مال کی حفاظت میں وفات پا جائے تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ اچھی موت کی نشانی دین کی حفاظت میں اگر کوئی مر جائے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر میری عزت پر یا میرے متعلقین کی عزت پر، میرے مال پر، میرے متعلقین کے مال پر، جائیداد پر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم بےتاب ہو کر ہر ممکن طریقے سے اپنی جائیداد، اپنی عزت و آبرو اور اپنا مال بچانے کی ساری تدبیریں کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر کوئی پتہ چل جائے کہ ہماری جان پر حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم اپنی جانوں کو بچانے کی پوری تدبیر کریں گے، پلاننگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے مال پر اگر کوئی حملہ آور ہونے والا، چور آنے والا، ڈکیت آنے والا ہے تو اپنے مال کی حفاظت کی سارے انتظامات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہے کوئی ایسا کہ نہ کرے؟ اس سے کہیں زیادہ ہمارے اندر دینی غیرت اور دینی حمیت ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی عزت کو کسی کے ہاتھ لگنے دینا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنی گاڑھی کمائی کو کسی کے ہاتھ لگنا گوارا نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ چاہیے کہ ہمارے اندر دینی غیرت ہو، دینی حمیت ہو۔ ہمارے دین پر اگر کوئی حملہ کرے، ہمارے دین پر اگر کوئی کسی طرح کا حملہ کرے تو ہمیں اپنے دین کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج اگر ہمارے اندر دینی غیرت اور دینی حمیت پیدا ہو جائے اور ہم اپنے دین کی حفاظت میں ہر سستی اور مہنگی چیز قربان کرنے کا عزم و ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دین کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ لیکن ہم وقتی طور پر جذبات میں آتے ہیں، وقتی طور پر جذبات میں آتے ہیں۔ اگر کسی نے شان رسول میں گستاخی کی تو ہم مظاہرہ کریں گے، ہندوستان کے اندر اخباروں میں لکھیں گے، حکومتوں سے بھیک مانگیں گے، اسے پھانسی پر لگایا جائے، چڑھایا جائے۔ یہ اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی منہ ڈال کر جھانکنا چاہیے، کہیں ہمیں سے تو دین کھویا نہیں جا رہا ہے، کہیں ہم دین کے رکھوالے بن کر، دین کے رکھوالے کے دعوے دار بن کر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہی بے دین ہے۔ تو دین کی حفاظت میں، دین کے بچاؤ میں اگر کوئی قتل کیا گیا تو یہ اس کی اچھی موت کی نشانی ہے۔ اور بڑے بڑے خوش نصیب علماء کرام گزرے ہیں کہ دین کی طرف سے دفاع کرنے میں انہیں بموں سے اڑایا گیا ہے، انہیں قتل کیا گیا ہے، انہیں زد و کوب کیا گیا ہے۔ تو دین کی حفاظت میں اگر کوئی شخص مارا گیا تو اس کے اچھے موت کی نشانی ہے۔
چنانچہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنی دین کی بچاؤ میں، دین کی حفاظت میں، دین کی طرف سے دفاع کرنے میں اگر کوئی قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے، اسے شہادت کا درجہ اور رتبہ ملے گا۔ اور شہادت کا رتبہ پانا یہ اچھی موت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرنا، سرحدوں کی پہرہ داری کرنا، سرحدوں کی۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ کسی ملک یا کسی گاؤں کے اوپر ظالم لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں اور چند لوگ سرحد پر بیٹھ گئے کہ کسی کو چپکے سے یا ویسے ہی اپنی طاقت کے حساب سے گھسنے نہ دیں گے، سرحد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اس میں مارے گئے تو انہیں کیا رتبہ ملے گا؟ شہادت کا رتبہ ملے گا، جو اللہ کے جو اچھی موت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات سرحد کی پہرہ داری 1 مہینہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1 مہینہ نفلی روزہ رکھنے اور قیام اللیل تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی یہ ساری چیزیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، ہے کہ نہیں؟ اچھی موت کی آخری نشانی جو میں بتلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس کی ہم سب فکر کریں۔ جتنی نشانیاں بتلائی گئی ہیں ہر نشانیوں کو پانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں توفیق کی، مدد کی، اور اگر یہ موقع مل جائے تو صبر اور شکر اور استقامت کی، برقراری کی۔ حسن خاتمہ کی نشانیوں میں سے ہے خاتمہ بالخیر یا اچھے خاتمے کی، دنیا سے اچھائی کے ساتھ رخصتی کی نشانیوں میں سے ہے نیک عمل کرتے ہوئے انسان کی روح نکلے، نیک کام کرتے ہوئے، وہ کام کرتے ہوئے انسان کی روح نکلے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہے اور نیک ہے۔ عمل صالح، نیک عمل۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے چل بسا، ایک آدمی نفل پڑھتے پڑھتے چل بسا، ایک آدمی لوگوں کے لیے راستے صاف کرتے کرتے چل بسا، ایک آدمی بیمار کو پہنچاتے پہنچاتے بیمار کی خدمت کرتے کرتے چل بسا، ایک آدمی صدقہ دیتے دیتے چل بسا۔ جو بھی آپ نے ایک آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا تھا، اٹک سے روح نکل گئی، استغفر اللہ کہا تھا، روح نکل گئی، درود شریف پڑھ رہا تھا، روح نکل گئی۔ نیک کام کرتے ہوئے جس کی روح نکلے یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہوئے تو اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کو کی خوشنودی کے خاطر، تو اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ ہوگا، اور جس نے صدقہ کیا اللہ کو خوش کرنے کے خاطر تو اس کے لیے جنت میں داخلے کی مہر لگا دی جائے گی۔ یہ صدقہ کرنا، یہ نفلی یا فرض روزے رکھنا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نیک عمل ہے کہ نہیں؟ نیک عمل ہے، اچھے عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری سنائی ہے کہ نہیں ہے کہ تم میں سے جو بھی آدمی یا جو بھی عورت نیک عمل کرے گا اس کے لیے ہم یہ اچھی زندگی دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ تو اچھے عمل کرتے کرتے اگر کوئی آدمی وفات پائے تو یہ اس کے اچھی موت کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس دیکھیں جو برا کام کرتے کرتے وفات پائے، یہ کیا مانا جائے گا؟
برا کام کیا، چوری کرتے کرتے مر گیا. گیا چوری کر رہا تھا کہ سانپ نے ڈنک مارا، کاٹا، مر گیا. چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا اس پار سے اس پار، ڈوب کر مر گیا. چوری کرتے کرتے مر گیا، گالی گلوچ بکتے بکتے مر گیا، اول فول بکتے بکتے مر گیا، لوگوں کا حق مارتے غصب کرتے کرتے مر گیا، برے کام کرتے کرتے مرا. یہ اس کے اچھی موت کی نشانی ہوگی. کس چیز کی نشانی ہوگی؟ اچھے کام کرتے کرتے وفات پا جانا اچھی موت کی نشانی، حسن خاتمہ کی نشانی. اور برے کام کرتے کرتے مر جانا برا اسی وقت، یہ بری موت کی نشانی. اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. میں کہہ دوں گا چاہے داڑھی چھلاتے چھلاتے کوئی مر گیا تو، جھوٹ بولتے بولتے کوئی مر گیا تو، حرام کھاتے کھاتے کوئی مرا تو. جا رہے تھے کسی مسلمان کو دیکھے، اسلم بھائی آ رہے ہیں، ہمارے دل میں ساتھ میں کمپنی میں کام کرتے، ان کی تنخواہ زیادہ ہماری تنخواہ کم ہے. دیکھے جیسے حسد شروع، بہت بڑی بیماری ہے کہ نہیں؟ حسد کرتے کرتے مر گئے تو یہ اچھی موت ہے. میرے بھائیو، ہم انسان ہیں، گناہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کر گناہوں پر برقرار رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے. موت نہ بڑھاپا دیکھتی ہے اور نہ موت جوانی دیکھتی ہے، نہ موت بیماری دیکھتی ہے اور نہ موت تندرستی دیکھتی ہے. نہ موت یہ دیکھتی ہے کہ ان کو فرصت ہو گئی، لڑکے بالوں کی شادی کر دی، اب کچھ نہیں ان کو چاہیے. اور نہ موت یہ دیکھتی کہ ان کے اوپر ان کے اہل و عیال کی کتنی ذمہ داری ہے. جس وقت متعین ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی. لہذا ہم لوگ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، ہمیں اچھی موت ملے، ہمیں اچھے حالت میں اس دنیا سے اٹھا. اور جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں. توبہ کرتے کرتے کوئی مرا، ٹھیک ہے کام کر رہا ہے، ہتھوڑی مار رہا ہے، نیٹ کھول رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ توبہ بھی اپنے گناہوں سے کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، مالک کی خیر خواہی بھی کر رہا ہے، مالک کی کفیل کی کیا کر رہا ہے؟ خیر خواہی کر رہا ہے. اپنے کام میں ڈیوٹی میں امانت داری کے ساتھ مالک کی خیر خواہی کرتے ہوئے کام کرنا اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اور کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بری موت سے بچا، اللہ تعالی ہم سب کو اچانک موت سے بچا، اللہ تعالی ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے. اور جب موت آئے مولا تو توفیق دے کہ تیری اس دی ہوئی زبان پر کلمہ توحید جاری رہے. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے.